بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ادلۃ الاخباریین، یعنی شبہہ تحریمیہ میں جو پہلے شروع میں ذکر ہوا تھا اس میں دو نظریے تھے۔ ایک نظریہ اصولیون کا تھا جو قائل تھے کہ شبہہ تحریمیہ میں براءت جاری ہوگی، جن کی دلائل گزر چکی۔ اب صاحب کتاب آتے ہیں اسی بارے میں جو دوسرا نظریہ ہے کہ اگر شبہہ تحریمیہ ہو، یعنی ہمیں شک ہو کہ یہ چیز حرام ہے یا غیر واجب ہے، مثلا مکروہ ہے، مستحب ہے، تو اس کے بارے میں جو اخباریین کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم براءت جاری نہیں کریں گے بلکہ احتیاط ہمیں کرنا چاہیے، اور اس پر جو انہوں نے ادلہ ذکر کی ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں۔ ادلۃ الاخباریین کہتے ہیں اخباریین کی دلائل۔ اب اخباری کون ہیں؟ کہتے ہیں القائلون بالاحتیاط، جو شبہ تحریمیہ میں احتیاط کے قائل ہیں۔ وقد استدل الاخباریون على لزوم الاحتیاط فی تلک الشبہۃ الحکمیہ۔ اخباریوں نے دلائل قائم کیے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے جب وہ شبہہ حکمیہ یا تحریمیہ ہو۔ انہوں نے استدلال کیا ہے بالکتاب، قرآنی آیات پیش کی ہیں، والسنت، روایات ذکر کی ہیں، والعقل ایضاً، اور دلیل عقل کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب اما الکتاب، یعنی قرآنی جو آیات ہیں ان میں سے فبآیات النہی عن القول بغیر علم، یہ وہ آیات جس کے بارے میں شروع میں بھی چند مرتبہ ذکر ہوا تھا کہ مطلق ظن سے نہیں کرنے میں بھی جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں، یا دوسرے کافی موارد میں ذکر ہوئی، یعنی وہ آیات جو کہتی ہیں آپ بغیر علم کے کوئی بات نہ کریں۔ جب آپ کو علم نہیں ہے تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ جب شبہ ہوتا ہے، جب شک ہوتا ہے تو یعنی آپ کو علم نہیں ہے۔ جب آپ علم نہیں ہے تو آپ براءت کی بات کیسے کر سکتے ہیں، اور براءت آپ وہاں جاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَبِمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى، دوسری آیہ کریمہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حق تقات، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ڈرنا وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم شبہات میں بھی جو ہے وہ اجتناب کریں، کیونکہ اگر ہم شبہات میں براءت جاری کر کے ان کے مرتکب ہوں گے تو پھر یہ درجہ یہ حق تقات جو ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے نہیں حاصل ہوگا، اور یہ فقط اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہم شبہات میں بھی دوری کریں گے، ان سے اجتناب کریں گے۔ فقط ہم وہاں عمل کریں جہاں ہمارے پاس علم ہو، وہاں مثلا ایک چیز پتہ ہے حلال ہے، ایک چیز پتہ ہے حرام ہے، لیکن جب پتہ نہ ہو، شبہ ہو، تو کہتے ہیں وہاں آپ کو ڈرنا چاہیے، یعنی احتیاط کرنی چاہیے اور آپ براءت جاری نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری آیہ کریمہ کا حصہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یا دوسری ایک آیہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَمْثَالِهَا۔ اب کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، تو کہتے ہیں اس کے موارد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ تب جہاد کر سکتے ہیں جب آپ مشتبہات سے پرہیز کریں گے،
لیکن آپ اگر مشتبہات میں براعت جاری کریں گے تو گویا آپ نے اللہ کی راہ میں وہ حق کے جہاد ادا نہیں کیا۔ یا اسی طرح ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب کہتے ہیں یہ تہلکہ یہی ہے کہ بھئی جب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو شک ہے، تو اب آپ اس کے مرتکب ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کو انجام دے سکتے ہو، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوا کام۔ وہاں خدا فرما رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بس یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری آیات ہیں جو اسی مطلب کی طرف اشارے کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ قرآنی وہ آیات تھی جن سے اخباریین اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب شبہ تحریمیہ ہو اور ہمیں اس کے حکم کا علم نہ ہو تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جتنی بھی انہوں نے آیات ذکر کی ہیں ان کا ایک ہی جواب دیا جاتا ہے، والجواب عنہا کہ انہو بعد ثبوت الدلیل علی البراءہ۔ جواب یہ کہ جب ہمارے پاس براءت پر دلیل موجود ہو تو اس کے بعد لا یکون القول بہا قولا بغیر علم، جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ بھئی آیات یہ کہتی ہیں آپ بدون علم، بغیر علم بات نہ کریں، تو ہم تو کہتے ہیں برات والے، ہم تو دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بھی پیش کی تھی ہم نے، روایات بھی پیش کی تھی، دلیل بیان کی تھی برات پر۔ ولا منافیا للتقوی، جو دوسری آپ نے آیت کی تھی کہ بھئی اللہ کے راہ میں جو ہے وہ اس طرح تقوی اختیار کرو کہ جس طرح حق ہے اختیار کرنے کا، تو ہم دلیل کے بغیر تو بات نہیں کر رہے، برات پہ ہمارے پاس دلیل ہے، تو لہذا دلیل سے جو بات کرتے ہیں وہ تقوی سے کوئی جو ہے وہ منافات نہیں رکھتی۔ ولا القاء الی التہلکہ، اور یہ اپنے آپ کو تہلکہ میں نہیں ڈالنا ہے۔ مثلا یہ آیت کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو تہلکہ میں مت ڈالیں، لیکن ہم بھی تو برات پر جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس دلیل ہے، اور جو دلیل ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو تہلکہ میں ڈالنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو آپ نے آیات ذکر کی ہیں ان سے جو ہے وہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ براءت جاری نہیں کرنی چاہیے۔ اصلاً یہ آیات جو ہے وہ ہماری جو بات ہے اس سے الگ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے، اور جب دلیل ہوتی ہے تو اس صورت میں نہ تو بغیر علم ہے، نہ منافی تقوی ہے، اور نہ ہی تعلقے کی طرف ڈالنا ہے۔ اب آیات کے بعد اخباریین کی طرف سے کچھ روایات ذکر کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمیں شبہ تحریمیہ میں احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ روایات اس طرح سے ہیں، وَأَمَّا السُّنَّةُ، اور جو سنت اور روایات ہیں وہ اس طرح ہے، فَهِيَ قَوْلُهُ علیہ السلام عند فقط المرجحات للروایہ۔ ایک روایت ہے جو اس باب میں ہے کہ جب دو روایتیں آپس میں ٹکراتی ہوں اور ایک روایت کو دوسری روایت پر کوئی ترجیح نہ ہو، تو وہاں امام علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں، فَإِذًا كَانَ كَذَلِكَ، اب بات جب اس طرح ہے، یعنی دونوں روایتیں آپ کے پاس ایسی ہیں جن میں کوئی ترجیح نہیں ہے، فَأَرْجِحْ، پھر اس کو تم جو ہے وہ مؤخر کرو، حتیٰ تلقی امامک، یہاں تک کہ تم اپنے امام سے ملاقات کرو، پھر جا کر اسے پوچھو۔ پھر امام جو دلیل دیتے ہیں اس کی کہ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِّنَ الْاِقْتِحَامِ، فرماتے ہیں کہ یہ وقوف، توقف کرنا شبہ کے وقت، جب آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ شک کی حالت میں ہیں، تو وہاں آپ کو ٹھہرنا چاہیے، اور یہ ٹھہرنا اقتحام سے بہتر ہے، یعنی عمل کرنے سے یا اس میں پڑھنے سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو امام نے کہا ہے شبہ، تو یہ شبہ تو یہ ہماری بات بھی وہی ہے، جب براءت آپ جاری کرتے ہیں تو آپ کو وہاں علم تو نہیں ہوتا۔ شبہ تحریمیہ میں یہی شبہ ہوتا ہے کہ حرام ہے، حرام نہیں ہے،
تو لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ شبہ ہو، کوئی بھی شبہ ہو تو وہاں آپ کو ٹھہرنا چاہیے، وقوف وہی احتیاط ہے، تو لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے۔ دوسری جو ہے وہ روایت ہے قولہ علیہ السلام الوقوف عند الشبہ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، شبہ کے وقت جو ہے وہ ٹھہرنا یہ بہتر ہے ہلاکت میں پڑنے سے۔ یہ بھی تقریباً اسی روایت کی طرح ہی ہے کہ جب آپ کو شبہ ہے تو کہتے ہیں کہ شبہ جو ہے وہ برات میں بھی شبہ ہوتا ہے، اور آپ وہاں برات جاری نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو ٹھہرنا چاہیے، اور یہ ٹھہرنا اور وقوف جو ہے وہ احتیاط کو ثابت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کا ایک قول ہے وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ قفوا عند الشبہ، جب آپ ایک شبہ ہو آپ کے پاس، اس کا حکم آپ کے لیے معلوم نہ ہو، ایک حالت شک گنے ہو آپ کے پاس، تو وہاں ٹھہر جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں یعنی ٹھہر جائیں۔ اور پھر یہ حدیث جو ادامہ ہے اس کا الی ان قال، کہ یہاں تک آخر میں جو اس کا یہ دلیل ہے اس کی کہ فإن الوقوف عند الشبہۃ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، کہ اس کا بھی جو ہے وہ طرز گفتگو اسی طرح ہے کہ شبہ کے وقت جو ہے وہ ٹھہرنا جو ہے وہ ہلاکت میں پڑنے سے بہتر ہے، اور لہٰذا یہاں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی احتیاط ہی ثابت ہوتا ہے، اور لہٰذا اخبارین جو ہے وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ شبہ کے وقت جو شبہ تحریمیہ بھی اس میں سے ایک شبہ ہے، وہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر کا ایک دوسرا قول ہے قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ الامور ثلاثۃ، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی کام اور امور ہیں وہ تین طریقے سے ہیں۔ امر بین لک رشدہ، ایک ایسا امر ہوتا ہے جو واضح ہوتا ہے اور اس کا رشد آپ کے لیے روشن اور واضح ہے، یعنی مثلا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز مثلا پانی جو ہے مثلا حلال ہے، یا مثلا اس کا مباح ہونا آپ کے لیے دلیل کے ساتھ روشن ہے، تو یہ ایک ایسا امر ہے بین لک رشدہ، اس کا رشد اور وہ جو ہے وہ واضح اور بین ہے، تو وہاں فاتبعہ، تو آپ اس امر بین کی جو اتباع کریں یعنی اس کے مطابق عمل کریں آپ۔ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ لَكَ غَيُّهُ، ایک ایسا امر ہوتا ہے جس کا غی یعنی گمراہ ہونا جو ہے آپ کے لیے روشن ہے، یہاں اس کا رشد آپ کے لیے روشن تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کا حکم ہمیں معلوم ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جس کا غی ہونا ہمارے لیے واضح ہے، مثلا فرض کرتے ہیں کہ بھئی شراب ہمارے لیے اس کی حرمت جو ہے وہ واضح ہے، پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، جب ایسی چیز ہو تو فجتنب ہو، تو تم اس سے جو ہے وہ اجتناب کرو، تو لہذا یہ وہ دو مورد ہیں جن کی تکلیف اور جن کا وظیفہ روشن ہے۔ لیکن تیسرے جو امور ہیں وہ امر اختلف فیہ ہے، ایک تیسرے ایسے امور ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا کیا ہے، یعنی آیا یہ رشد میں شامل ہے یا غی میں ہے، جس طرح شبہ تحریمیہ میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو جب اس طرح کی صورت حال ہو فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو ایسے امر کو جہاں مختلف ہیں اختلاف ہے تو اس کو اللہ کی طرف تم رد کر دو، یعنی اس میں تم اپنا حکم نہ لگاؤ، بھائی اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کو پلٹا دینا، یعنی یہ ہے کہ ہم اس میں توقف کریں، اور یہ توقف کرنا یہاں تک کہ خدا جو ہے اس کے بارے میں حکم ہمارے لیے بتائے، تو کہتے ہیں یہاں سے بھی جو ہے وہ احتیاط ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد قولہ علیہ السلام ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ ہے کہ انہ لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنہ، امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس نازل ہوتے ہیں یا تمہارے پاس پیش آتے ہیں ایسے امور جن کو تم نہیں جانتے، جن کا تمہیں علم نہیں ہے،
تو تمہیں یہ وسعت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اپنی طرف سے خود حکم لگاؤ، یعنی آپ وسعت میں نہیں ہیں اور ان کے متعلق جو ہے ایسی چیزیں جو تم پہ نازل ہوتی ہیں یا تم ان سے مواجہ ہوتے ہو، اور وہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو، تو تمہیں ان کے لیے کوئی وسعت نہیں ہے سوائے ایک یہ کر سکتے ہیں کام آپ، الا الکف، ان سے رک جائیں، والتثبت والرد الى ائمۃ الہدی، اس کی جستجو کریں یا ان کے لیے جو ہے وہ ائمہ ہدی یعنی ہدایت کے جو امام ہیں ان کی طرف آپ پلٹائیں، حتی یحملوکم فیہ الی القصد، تاکہ وہ تم کو سیدھے راستے یا جو اس کا مقصد ہے اس کی طرف تمہیں لے جائیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں امام خود کہہ رہے ہیں کہ مما لا تعلمون، یعنی وہ ایسے موارد جہاں تم کو علم نہیں ہے تو تمہیں کف کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، اور یہ رک جانا یعنی دوسرے الفاظ میں احتیاط جو کرتے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں، لہذا یہاں پر بھی جو ہے وہ درواقع رک جانا یعنی احتیاط جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ شبہات کی منزل میں جہاں آپ کو کچھ علم نہیں ہے تو وہاں آپ رک جائیں یعنی احتیاط کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا قول ہے قولہ علیہ السلام اذا اشتبہ الامر علیکم، جب بات تم پر جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے، یعنی پتہ نہیں ہے آپ کو کہ یہ اس کا حکم کیا ہے، فقفوا عندہ، تو وہاں آپ رک جائیں، وردوہ الینا، اور اس بات کو ہماری طرف جو ہے وہ پلٹا دیں، حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح اللہ لنا، تاکہ ہم اس مورد میں تمہارے لیے تشریح کریں اس طرح جس طرح خدا نے ہمارے لیے تشریح کی ہے، یعنی جس طرح خدا نے حکم جو ہے وہ نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں تشریح دیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جو مورد استدلال ہے وہ فقفوا عندہ، یعنی آپ وہاں ٹھہر جائیں، تو لہذا یہ ٹھہرنا مراد جو ہے وہ وہی احتیاط ہے، اور اشتبہ شبہ بھی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ان میں سے ایک شبہ تحریمیہ بھی ہے، تو لہذا یہاں پر بھی جو ہے وہ احتیاط کو کہتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قولہ علیہ السلام فی اختلاف الاحادیث عند فقد المرجحات، کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ روایات جہاں دو روایتیں جب ٹکراتی ہوں اور دونوں میں سے کسی دلیل میں کوئی مرجح نہ ہو تو پھر وہاں یہ امام کا قول ہے وعلیکم الکف، تم پر اس مرحلے میں یہ ہے کہ ٹھہر جائیں، والتثبت والوقوف، اور تلاش کریں اور وہاں ٹھہرنا جو ہے آپ کے لیے ہے، وَأَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ، در حال کہ تم جو ہے وہ جستجو کر رہے ہو، طلب کی دنبال میں ہو، حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا، یہاں تک تمہیں ٹھہر جانا ہے، یہاں تک اس مسئلے میں تمہیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے تاکہ ہماری طرف سے اس کے بارے میں دلیل اور بیان آ جائے اور اس مسئلے کا حکم روشن ہو جائے، تب تک تمہیں جو ہے وہ حق نہیں ہے اور تم وہیں ٹھہرنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی احتیاط والی بات ہی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ احتیاط بھی جو ہے وہ ایک قسم کا ٹھہرنا ہوتا ہے۔ الی غیر ذالک من اخبار الوقوف عند الشبہ، کہتے ہیں یہ جتنی بھی ہم نے روایات ذکر کی ہیں، یہ ان کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں اخبار، ایسی روایات جو کہتی ہیں کہ شبہ کے وقت آپ جو ہے وہ ٹھہر جائیں، تو لہٰذا یہ وہ دستہ روایات تھا جن میں امر دیا گیا ہے کہ شبہ کے نزدیک آپ ٹھہر جائیں، تو شبہ جو ہے وہ شبہ تحریمیہ کو بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری روایات کے بھی جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے ان کو اگلے جلسے میں ملاحظہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔